الحمد لله الحمد لله الذي يقول الحق ويهدي السبيل والصلاة والسلام على نبيه والصلاة والسلام على نبيه الجليل وعلى آله وأصحابه الذين هم البرهان والسبيل ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله آمنت بالله صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موضوع ہے دشمن حسین تم ہو یا ہم۔ دوسرا نام یوں کہہ سکتے ہو امام حسین کے دشمن تم ہو یا ہم۔ تم سے مراد مخالفین ہیں بغیر تعیین کے جو ہمیں اہل بیت کا دشمن ظاہر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ تو ان کے رد کے لیے یہ موضوع بنایا ہے، اور یہ موضوع حرف آخر ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بندہ اس کا جواب دے دے گا نا تو میں اپنی اس مسئلے پر تمام تحقیقات واپس لے لوں گا۔ تو موضوع کا عنوان کیا ہے؟ دشمن حسین تم ہو یا ہم۔
امام حسین پاک کے متعلق لوگوں میں، ہمارے مخالفین میں مشہور یہ ہے کہ ان کا مذہب تھا امام حسین کا کہ حاکم بدکار ہو فاسق فاجر ہو تو اس کے ساتھ لڑنا فرض ہے۔ عام لوگوں میں یہی مشہور ہے کہ امام حسین کا یہ مذہب تھا کہ بادشاہ حاکم بدکار ہو فاسق فاجر ہو تو اس کے ساتھ لڑنا فرض ہے۔ امام حسین کا یہ مذہب لوگوں میں مشہور ہے۔ جگہ جگہ پر آپ یہی بات سنیں گے، یزید بدکار تھا، یزید فاسق تھا، یزید ایسا تھا، یزید زانی تھا، یزید شرابی تھا، یزید بے نماز تھا، یزید فلان تھا۔ تو امام حسین نے فرمایا اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں آ سکتا، سر کٹا سکتا ہوں، لہذا امام مقابلے میں آ گئے، آپ نے جہاد کیا اور فرض ادا کیا۔ لہذا امام کا مذہب دنیا کی نظر میں یہی بن گیا کہ جی حاکم بدکار ہو تو لڑنا فرض ہے۔ ہم نے جو تحقیق کیا اور جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ امام صاحب کا یہ مذہب نہیں تھا، یہ سب ان پر جھوٹ بنایا گیا ہے۔ امام صاحب نے اپنی حکومت قائم کرنے کا ارادہ شریف فرمایا تھا دین کی خدمت کے لیے، لیکن اس سے رجوع فرما لیا تھا۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ امام صاحب کا مذہب ہم یہ قرار دیتے ہیں، ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اگر حاکم بدکار ہے تو خروج نہ کیا جائے، اس کے ساتھ نہ لڑا جائے۔ آخری امام صاحب کا نقطہ نظر یہی تھا۔ اس سے پہلے خیال شریف یہ بنا تھا کہ حکومت قائم کروں دین کے نفاذ کے لیے، دین کی خدمت کے لیے۔ اس دور کے ہمارے جتنے بزرگ تھے وہ حکومت قائم کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، لیکن ان کا مقصد دنیا کمانا، دنیا جمع کرنا اور دنیا کھانا نہیں تھا۔ وہ فقیر لوگ تھے۔ چاہے سیدنا عبداللہ بن زبیر ہو، چاہے سیدنا معاویہ ہو، چاہے سیدنا امام حسین ہو، چاہے مدینہ کے دو صحابی ہوں حضرت عبداللہ بن مطیع اور عبداللہ بن حنظلہ، یہ جتنے ہمارے سلف صالحین ہیں اور حکومت قائم کرنے کے جذبے میں رہے، تو ان کا مقصد جلب زر نہیں تھا، دنیا کھانا کمانا نہیں تھا۔ وہ فقیر لوگ تھے۔ آج کے لوگوں پر ان کو قیاس نہ کرنا، یہ دنیا کے کتے ہیں اور وہ خدا کے شیر تھے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ہمارے اس وقت کے حکومت سازی کا خیال رکھنے والے حضرات خدمت دین کے لیے یہ خیال رکھتے تھے
دنیا کمانے کے لیے یہ خیال نہیں رکھتے تھے. یہ ایک موضوع ہے الگ. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ باقی جو کچھ ہے نا وہ تاریخ کا جھوٹ ہے. تاریخ زیادہ تر روافض نے ترتیب دی ہے، اور جو ہمارے اہل سنت و جماعت کے صدوق اور سچے حضرات تھے انہوں نے اس باب میں کم خدمت کی، اور ان کی کتابیں بہت کم ملتی ہیں. لیکن پھر بھی ادھر ادھر ڈھونڈنے سے متلاشی بندے کو بہت کچھ مل جاتا ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے. امام حسین اٹھ پڑے، بدکار بندہ تھا، فلان تھا، یہ تھا، وہ تھا. خود صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں. دیکھو تاریخ والے تو بعد میں پیدا ہوئے، اس وقت تو پہلے صحابہ ہیں. اہل بیت ہے تو صحابہ اور اہل بیت سے پوچھتے ہیں کہ اس دور کے جو پاک حضرات حکومت کے لیے لڑ رہے تھے تو کس لیے لڑ رہے تھے؟ حکومت بنانے کا جذبہ رکھتے تھے تو کیا حکمرانوں کو، دوسروں کو، مخالفین کو بدکار، فاسق، فاجر سمجھ کر، یا خود خدمت دین کا جذبہ دنیا کی حکومت بنا کر کرنا، یہ رکھتے ہیں؟ یہ دنیا میں پہلی مرتبہ میں یہ چیز سامنے لا رہا ہوں کہ اس وقت کی وہ جنگیں جو آپس میں ہوئی مسلمانوں کے بزرگوں کی، تو وہ بدکاری کے الزام میں تھی یا محض اپنی حکومت بنا کر خدمت دین کے جذبے کی وجہ سے کی؟ یہ بتانا. یہ پہلی مرتبہ آپ چیز سنیں گے. فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، اٹھ گیا، وہ کافر ہو گیا، فلان ہو گیا، سب بکواس بازی ہے، جھوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں. جو صحابہ نے دیکھا وہ سناتا ہوں، جو صحابہ نے بیان کیا، اہل بیت نے بیان کیا، وہ سناتا ہوں. سب سے پہلے بخاری شریف کی ایک روایت سناتا ہوں. ایک جلیل القدر صحابی ہوئے ہیں ابو برزہ اسلمی. کون ہوئے؟ بخاری شریف میں. اللہ اکبر. ان سے کتاب الفتن میں حدیث نمبر 7111. کیا نمبر ہے؟ 7111. اللہ اکبر. ابو المنہال کہتے ہیں قال لما كان ابن زیاد و مروان بالشام ووثب ابن الزبیر بمکہ ووثب القراء بالبصرة
فانطلقت مع ابی الى ابی برزۃ الاسلمی حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل عليه في ظل علية له من قصب فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس فأول شيء سمعته تكلم به إني تسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذل والقلة والضلالة وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشام والله يقاتل إلا على الدنيا وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله يقاتلون إلا على الدنيا وإن ذاك الذي بمكة والله يقاتل إلا على الدنيا. کوئی تاریخ نہیں سنا رہا، بخاری شریف سے حدیث سنا رہا ہوں، روایت سنا رہا ہوں. ابو المنہال فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں جب ابن زیاد اور مروان شام میں لڑ رہے تھے اور سیدنا عبداللہ بن زبیر مکہ میں لڑ رہے تھے اور قرہ یعنی خارجی لوگ بصرہ میں لڑ رہے تھے، تو میں اپنے باپ کے ساتھ ابو برزہ اسلمی کے پاس چلا گیا. وہ اپنے چوبارے میں بیٹھے تھے. تو فجلسنا الیہ، ہاں ہم چلے گئے، وہ چھپر اپنا بنا کر اوپر نیچے بیٹھے ہوئے تھے سائے میں. کانوں کا بانسوں کا بنا ہوا. ہم بیٹھ گئے. میرے باپ نے ان کو بلوانے کی کوشش کی تاکہ یہ صحابی رسول ہیں، کوئی ہدایت کی بات سنائے ہمیں. تو انہوں نے فرمایا میں ثواب کے طور پر بات کرتا ہوں کہ میں جب اٹھتا ہوں تو یہ قریشی حضرات جو ہیں قبیلے، ان پر میں ناراض ہوتا ہوں. اے عرب والو، تم کس حال میں تھے؟ ذلت، قلت اور دلالت میں تھے. اللہ تعالی نے تمہیں اسلام اور محمد کی وجہ سے بچایا. اب تم جس حال میں پہنچ گئے تم دیکھ رہے ہو. یہ دنیا جس نے تمہارے اندر فساد ڈال رکھا ہے، یہ دنیا جس نے تمہارے اندر فساد ڈال رکھا ہے، یہ دنیا ہی ہے. وہ شام میں اٹھا ہوا ہے، اللہ کی قسم وہ دنیا پر ہی لڑ رہا ہے. جو تمہارے سامنے لڑ رہے ہیں یہ بھی دنیا پر لڑ رہے ہیں، اور جو مکے میں لڑ رہا ہے یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر، وہ بھی اللہ کی قسم دنیا پہ لڑ رہے ہیں. بخاری کی روایت ختم ہو گئی. اب یہ کتاب ہے اخبار مکہ، امام ابو عبداللہ محمد بن اسحاق فاقہی کی. یہ 4 صدی کے محدث ہیں. اخبار مکہ کی جلد نمبر 2. تین 365 صفحے پر. کتنا صفحہ؟ 365 صفحے پر 2 روایتیں. پہلی روایت اہل بیت کے بہت بڑے چشم و چراغ نورانی بندے سیدنا عبداللہ ابن عباس، جو حضرت عباس کے بیٹے ہیں،
مفسر قرآن ہیں، حضور نے جن کو دعا دی، حبر الامہ ہے، کائنات میں مشہور ہے، امت مصطفیٰ کے بڑے عالم ہیں. سند حسن ہے. عجیب بات یہ ہے، سند اس کی حسن ہے. ابو حمزہ ناصر بن عمران، اس طرح لکھا ہوا ہے یہاں پر، لیکن میں نے لکھا ہوا ہے اوپر کہ ابو جمرہ ہے. ابو جمرہ ناصر بن عمران یہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے خبر پہنچی کہ بیت اللہ کو آگ لگ گئی تو خرج تو الی مکہ، میں مکہ کی طرف گیا تاکہ اہل شام سے میں لڑوں کہ کمال ہو گیا، اہل شام سے آگ لگ گئی مکہ شریف کو، جس طرح بات مشہور ہوئی. تو میں ابن الزبیر کے پاس آیا، یعنی عبداللہ بن زبیر اس وقت یزید کے مقابلے میں لڑ رہے تھے. فاکرمنی، انہوں نے مجھے بہت عزت بخشی. اسی اثناء اور اسی دوران میں ابن عباس کے پاس آنے جانے لگ گیا. ابن زبیر کے پاس لڑ تو وہ رہے تھے، ابن عباس تو نہیں لڑ رہے تھے. تو گیا تو میں ابن زبیر کے پاس، اور پھر آنا جانا میرا شروع ہو گیا ابن عباس کے پاس. حتی عرفنی واستانس بی، مجھے انس ہو گیا، جان پہچان ہو گئی دونوں کی آپس میں. قال فاصبت ذات یوم منه خلوہ، ایک دن میں ان کو تنہائی میں بیٹھا ہوا پایا حضرت ابن عباس کو. تو میں نے کہا، مجھے آپ نے فرمایا ابن عباس نے، یا ابا جمرہ الا تحدثنی ما اقدمک بلدنا ھذا، بتاتے نہیں ہمارے مکے میں کیوں آئے ہو، شہر مکہ میں. بتاتا ہوں جی. قدم تو اريد قتال اہل شام، یہ اہل شام جو یزید کی جماعت ہے اس سے لڑنے آیا ہوں. الذين استحلوا هذه الحرمة، جنہوں نے مکہ مکرمہ کی عزت کی پرواہ نہیں کی، جس طرح مشہور تھا. قال افلا ادلک علی خیر من ذلک، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں تم آئے ہو یزیدیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، میں اس سے بہتر کام نہ بتاؤں تمہیں. وہ آئے تھے یہ سن کر کہ کعبہ جل گیا یزیدیوں کے ہاتھوں، اہل شام کے ہاتھوں، لڑنے کا جذبہ لے کر آئے. اور آگے ابن عباس فرماتے ہیں افلا ادلک علی خیر من ذلک، اس سے بہتر نہ بتاؤں تمہیں. قلت بلا، جی کیوں نہیں. قال ترجع الى مصرک فتقعد على بغلتک تججب فرسک حتی تأتی خراسان. بہتر یہ ہے جو تمہیں بتا رہا ہوں، اپنے شہر چلا جا، اپنے خچر پر بیٹھ کر، پھر گھوڑے پر بیٹھ، وہاں پر جا کر سیدھا خراسان میں چلا جا جہاں پر مسلمان کافروں کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں. فتقاتل علی حظک من اللہ، وہاں پر جو اللہ کے ہاں تیرا ثواب کا حصہ لکھا ہوا ہے اس کے لیے جا کر لڑ. وَاتَّدَعَهُمْ يُقَاتِلُونَ عَلَى حَوْضِهِمْ مِنَ الدُّنْيَا، ان کو چھوڑ دے، ان کے ساتھ شریک نہ ہو، یہ دنیا پر لڑ رہے ہیں، لڑنے دے ان کو، تو جا خدا کے لیے لڑ. قَالَ فَكَأَنِّي كُنْتُ نَائِمًا، ابو جمرہ فرماتے ہیں ناصر بن عمران،
مجھے ایسے لگا جیسے میں سویا ہوا تھا، غفلت میں پڑا تھا تو حضرت نے میری آنکھ کھول دی. وہ ابو برزہ اسلمی تھے. لعنتی ہوگا جو کہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. یہ ابن عباس ہیں، یہ اہل بیت میں سے ہیں. ملعون ہوگا جو کہے یہ حسد یا بغض یا کسی وجہ سے یہ ناحق بول رہے ہیں. فراجع الى البصرہ ثم راجع الى خراسان، وہ چلے گئے سیدھا پھر خراسان چلے گئے. وہاں پر کافروں کے ساتھ مسلمان جنگ کر رہے تھے، وہاں پر شریک ہوئے. لیکن یزیدیوں کے مقابلے میں حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی ہیں، اور ابن عباس ان صحابی کے ساتھ شریک ہو کر یزید کے مقابلے میں لڑنے سے منع فرما رہے ہیں. فرمایا یہ دنیا پر لڑ رہے ہیں، چھوڑو، جاؤ جاؤ ثواب کماؤ، ادھر کیا ملے گا تمہیں. یہ ابن عباس. اب باری آ گئی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کی. ان کی روایت سناتا ہوں، سنو. اللہ اکبر. اسی کتاب میں دو سندیں ہیں، ایک ضعیف ہے دوسری صحیح ہے. بات ایک ہے، صحیح، بالکل صحیح. مجاہد بن جبر کون؟ یہ بہت بڑے جلیل القدر مفسر قرآن ہیں اور تابعی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر کے مشہور شاگرد ہیں. حضرت مجاہد فرماتے ہیں قدمت مکہ تھا، میں مکہ میں آیا. فقال علی ابن عمر، حضرت ابن عمر نے مجھے فرمایا یا مجاہد اما علمت ان الناس قد رجعوا کفارا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ لوگ تو واپس کافر ہو چکے ہیں. قال قلت ماذا، میں نے عرض کی کیا ہوا؟ فرمایا عبداللہ بن زبیر و عبد الملک بن مروان یضرب بعضهم رقاب بعض. اب یزید کا دور ختم ہو چکا تھا، عبد الملک بن مروان کا دور آ گیا تھا. حضرت ابن زبیر ان کے ساتھ لڑ رہے تھے تو انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر نے تمہیں پتہ نہیں ہے کیا ہوا؟ جی کیا ہوا؟ عبداللہ بن زبیر اور عبد الملک بن مروان ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے ہیں. تو حضور نے تو فرمایا تھا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد واپس کافر نہ لوٹنا. یضرب بعضکم رقاب بعض، بعض ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا، یہ کام نہ کرنا. یہ دیکھو تو کیا کر رہے ہیں. حضرت ابن عباس اور روایت استغفر اللہ، حضرت ابن عباس کہتا ہوں ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت سن لی. اب یہ طبقات ابن سعد، طبقات ابن سعد الطبقۃ الخامسہ، اسناد بالکل سند صحیح. اخبرنا ازہر بن سعد السمان عن ابن عون عن محمد قال دخل ابن عمر على امرأة ابن الزبير فقالت انما بي انك ترى انه يقاتل على الدنيا قال هو في نفسي ولو شاء الله لم يجعله. حضرت عبداللہ بن زبیر تشریف لے جاتے ہیں، استغفر اللہ، عبداللہ بن عمر تشریف لے جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کی زوجہ محترمہ کے پاس. بی بی پاک عرض کرتی ہیں میرا دل یہ کہتا ہے کہ آپ یہ خیال کرتے ہو کہ میرے شوہر ابن الزبیر یہ دنیا پہ لڑ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہو فی نفسی، دل میں تو میرے ایسے ہی ہے.
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَجْعَلْهُمْ، اگر اللہ چاہے تو ایسا نہ کرے اور بات ہے، لیکن میرے دل میں یہی بات ہے کہ یہ دنیا پر لڑ رہے ہیں، یہ اس کی سند بھی ٹھیک ہے. اب دو باتیں سمجھاتا ہوں اور یہ ہمارے سوا کسی نے نہیں سمجھانی. بھئی یہ آپ لوگ کہو گے اتنی روایتیں تم نے صحابہ اور اہل بیت کی سنا دی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا پر لڑ رہے ہیں، دنیا پر لڑ رہے ہیں، پھر تو گئے، پھر تو جہنم گئے دنیا پر لڑنے والے. تو تم اپنی دنیا سمجھتے ہو اس کو، خبردار یہ نہ سمجھنا. یہ اب مطلب سمجھا رہا ہوں. یہاں دنیا سے مراد صرف حکومت ہے جو اسلام کی ہوتی تھی. اسلام کی حکومت بنانے کا جذبہ ان پاکوں کے دل میں ہوتا تھا. میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا، یہ خارجی وغیرہ ان کی. پاکوں کے دل میں حکومت بنانے کا جذبہ ہوتا تھا. حکومت بنانے کو وہ کہتے تھے دنیا. تو امام عالی مقام ہوں، حضرت معاویہ ہوں، کوئی ہوں، جب وہ حکومت پہ لڑ رہے ہیں، ابن الزبیر پاک ہوں، کوئی ہوں، جب وہ حکومت پہ لڑ رہے ہیں تو صحابہ کی اور پچھلے پاکوں کی اصطلاح میں یا ان کے نظریے میں یہ دنیا پر حکومت لڑائی ہوتی تھی، جس کا مطلب ہے حکومت دنیا کی بناؤ، کیونکہ دنیا آخر حکومت کا تعلق دنیا سے، تو بناؤ، بنا کر پھر اسلام کی خدمت کرو. اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا ان لوگوں کا دنیا میں مصروف ہونا، دنیا کے کاروبار میں، صحابہ اور اہل بیت کا دنیا کے کاروبار میں مصروف رہنا تمہارے ہمارے نماز میں مصروف رہنے سے بہتر ہے. پاکوں کی دنیا ہم جیسے پلیتوں کے دین سے بھی اعلیٰ ہے. یہ ذہن میں رکھنا. ہاں، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میاں شیر ربانی دنیا کا کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم آپ کو یہ گمان لگنا شروع ہو جائے، وہم و خیال لگنا شروع ہو جائے، وسوسہ آنا شروع ہو جائے کہ ماشاءاللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میاں شیر ربانی دنیا میں مصروف ہے تو میں تو ولی بن گیا ان سے بڑا، یہ تو بیچارہ واپس چلا گیا، دنیا میں مصروف ہو گیا، ختم ہو گیا. خدا کا بندہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ وہ ہیں لا تلہیہم تجارہ، کہ تجارت ہو، دنیا کا کوئی کام ہو، ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتا. سمجھ آ گئی؟ کتے ذہن کا بندہ یہ روایت پڑھے گا تو وہ کہ او ہو نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو دنیا کے پجاری تھے، دنیا کے طلبگار تھے. وہ بڑوا تجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کی دنیا کیا تھی اور تیرا دین کیا ہے. بے غیرت، تو کعبے کا طواف کرتا رہے اور مصطفیٰ کا صحابی تجارت کرتا رہے، تیرے کعبے کے طواف سے ان کی تجارت اعلیٰ ہے. اسی وجہ سے مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مومن بندہ ہو، کامل مومن، وہ بازار میں بیٹھا ہو
تو سمجھو مسجد میں ہے، اگر مسجد میں بیٹھا ہو تو سمجھو مسجد میں ہے. اللہ اکبر. سمجھ نہیں آ رہی بات؟ سمجھنا میرے بھائیو. یہی ابن زبیر صحابی جو لڑ رہے تھے، خدا پاک نے ان کی حکومت قائم کروائی. جب حکومت قائم ہو گئی، اب سنیے ان فقیروں کا حال، کتنا دنیا انہوں نے جمع کر لی ہوگی. توجہ، صحیح سند کے ساتھ طبقات وغیرہ سے سنا رہا ہوں. آپ صائم الدہر تھے، روزانہ روزہ رکھتے تھے. جو بادشاہ بن گئے تو روزانہ روزہ رکھتے تھے. پھر ہفتے کے بعد گھی اور اس طرح کی ملین چیز استعمال کرتے تھے تاکہ ہفتے کی خشکی دور ہو جائے، دماغ خراب نہ ہو جائے، طبیعت متاثر نہ ہو جائے. تو کیا کرتے تھے؟ ہفتے کے بعد ایک ہڈی جس پر تھوڑا سا گوشت اور تھوڑا سا گھی چوری بنا کر کھاتے. توجہ. اور باقی پیالے کے پیالے اور اتنے بڑے پیالے اور جناب پراتاں ہیں تھال بھرے ہوئے وہ لوگوں کو کھلاتے اور فرماتے جو یہ کھا رہا ہوں یہ اپنی جیب سے کھا رہا ہوں اور جو تمہیں کھلا رہا ہوں یہ بیت المال سے کھلا رہا ہوں. اب سمجھ آ گئی؟ وہ دنیا پر لڑ رہے ہیں. اب سمجھو ان کی دنیا کیا ہے. ان کی دنیا حکومت ہے، اس کو وہ دنیا کہتے تھے. اور اس پر لڑنا کوئی سمجھتے تھے ثواب اور کوئی سمجھتے تھے نہیں یار، جب دوسرا بندہ بھی حکومت اسلام کی چلا سکتا ہے تو تم کیوں لڑتے ہو؟ بات نہیں سمجھے یار. اب میرے بھائی، یہ ہے صحابہ نے، اہل بیت نے خود بتایا کہ ان پاکوں لڑائی کس لیے تھی. بدکار یہاں پر یہ نہیں آیا کہ اس نے سمجھا یہ بدکار ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے. بھائی میں ایک چیلنج کرتا ہوں، دنیا میں حضرت عبداللہ بن زبیر یزید کے ساتھ لڑے، دنیا میں کوئی بندہ صحیح یا حسن روایت سے ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ لڑے تھے اس وجہ سے وہ شرابی تھا، زانی تھا، فلان تھا، فلان تھا. لڑے تھے. یہ ہے کتاب حلیت الاولیاء امام ابو نعیم محدث اصفہانی کی. اللہ اکبر، یہ محدث ہیں بخاری کی طرح. حلیت الاولیاء کی پہلی جلد میں 2 سندیں ہیں. اس میں صرف اور صرف گالی گلوچ. وہ یار، اور یہ عجیب بات یہ ہے کہ میں نے مصنف ابن ابی شیبہ میں پڑھا، یہ جلد سامنے پڑی ہوئی ہے کہ راوی کہتے ہیں مارائی تو اسب من ابن زبیر، کہ عبداللہ بن زبیر سے زیادہ گالیاں دینے والا شخص میں نے نہیں دیکھا. کیا لفظ ہے؟ ما رأيت احدا اسب من ابن زبیر، عبداللہ بن زبیر سے زیادہ گالیاں دینے والا میں نے نہیں دیکھا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی ماں بہن، ادھر دیکھو ہمیں پریشانی کیا ہے. ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم بے وقوف لوگ جو اپنا دور اور اپنا ماحول، اپنے حالات، اپنے لوگوں کو نظر میں رکھتے ہیں نا، تو پچھلوں کو اسی طرح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. مثلا اب بات آ گئی صدیق اکبر کی، بھائی وہ خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، بادشاہ کا لفظ بول رہے ہیں، بادشاہ کا لفظ بول رہے ہیں. اب ادھر تمہارا کوئی گنجا پھنجا بن گیا، کوئی شیطان خان بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، تم نے سمجھا ارے بھائی وہ بادشاہ تھے تو یہ بھی بادشاہ ہیں، تو بادشاہ کی اطاعت فرض ہے، بادشاہ کی ماننا فرض ہے. وہ کملا دیکھ تو صحیح،
زمین آسمان کا فرق ہے. یہ انگریزی ٹٹو ہیں, وہ محمدی شیر تھے. یہ انگریزی نظام کے بیچارے الو ہیں. کیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے بندے تھے؟ تو کیوں ایک سمجھ رہے ہو؟ یہاں پر یہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ارے بھائی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ گالیاں میں نے زیادہ گالیاں دینے والا کسی کو نہیں دیکھا ہے ابن زبیر سے. اب تم یہ ہمارے عرف میں, ہمارے ماحول میں یہی کہا جاتا ہے جب کوئی کہے فلانا گالا دیتا ہے وہ تو وہ تھی پہن ایک کردہ ہونا ہے. نہ وہ عربی کی گالی ہے, سمجھ نہیں آ رہا. عربی میں گالی کیا ہے؟ جاہل, خبیث. یہ عربی میں گالیاں ہیں. تو اظہر شتمہ کے لفظ اس سے آگے کچھ نہیں ہے. کیوں حضرت ابن زبیر اٹھائے؟ کوئی مائی کا لال صحیح یا حسن سند سے نہیں دکھا سکتا. یزید کو بدماش بدکار سمجھ کر اٹھے. کیوں اٹھے؟ اس میں صاف لکھا ہوا ہے انہوں نے اس کی بیعت سے انکار کیا. بیعت نہیں کرنا. اور انکار کا سبب کیا تھا وہ ہم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. جب بیعت سے انکار کیا, حضرت معاویہ کا دور حکومت تھا, جب یزید کا اپنا دور ہے, اس نے کہا اس کو میں قسم اٹھاتا ہوں ابن زبیر کو میرے پاس گلے میں توق پاؤں میں بیڑیاں پہن کر آنا پڑے گا. جس طرح وہ تھا جذباتی ذہن کا تھا, اس نے یہ جذبات دکھائے یزید. تو ہوا یہ کہ ابن زبیر نے فرمایا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا. دوستوں نے کہا کہ آپ کے لیے توق گلے کا بناتے ہیں چاندی کا, بیڑیاں بھی چاندی کی, کڑیاں بھی چاندی کی. تو اسی طرح چھپا کر آپ چلے جائیں, آپ کی بے عزتی نہیں بھی ہوگی, اس کی قسم بھی پوری ہو جائے گی. آپ نے فرمایا نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا. اب بات سمجھنا. تو بھئی عبداللہ بن زبیر کیوں کسی جگہ نہیں آیا وہ یعنی صحیح یا حسن روایت. جھوٹ تو چلتا ہے, من گھڑت باتیں, ضعیف باتیں, اور وہ بھی کسی مسلمان پر الزام دینے کے لیے. توبہ توبہ توبہ. اسلام کہتا ہے کسی کو شرابی کہنا ہو نا تو 2 گواہ تمہارے پاس ہونے چاہیے. کتنے؟ 2 گواہ, اور وہ بھی عادل, جھوٹ نہ بولیں, سچے صحیح 2 گواہ ہوں پھر حد لگتی ہے. ایسے نہیں لگتی. بات نہیں سمجھ. اب یہ تمام یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ جن حضرات یعنی ان پاکوں میں سے جن حضرات نے جنگ کی ان کا مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں تھا. ہاں جب صحابہ فرماتے ہیں کہ دنیا پر لڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اسلام کی حکومت بنانے کے لیے لڑ رہے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یہ چاہتے ہیں کہ میں آؤں, میں حاکم بنوں اور حکومت میں بیٹھ کر پھر اسلام کی خدمت کروں. اس کو وہ کیا کہتے تھے؟ دنیا کہتے تھے. بولو کیا کہتے تھے؟ دنیا کہتے تھے. اب وہ مسئلہ تو حل ہو گیا, لیکن ایک بات حضرت عبداللہ بن عمر کی سنائی حدیث کہ حضور نے فرمایا میرے پاس کافر نہ بن جانا ایک دوسرے کی گردنیں اتار کر. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا مجاہد کو یہ تو کافر ہو رہے ہیں. تو بھائی یہاں پر جاہل بندہ یہ کہے گا بس کافر, وہ تو صحابی کافر کہہ رہے ہیں, کافر ہو گئے. اس بھڑوے کو پتہ نہیں ہے کہ کافر لفظ 2 معنوں میں آتا ہے. ایک کافر ہے کفر, توجہ, ایک ہے کفران سے ایک کفر سے, 2 کا فرق ہے.
کفران کا معنی ہوتا ہے ناشکری. حضور نے فرمایا میرے بعد کافر نہ بن جانا ایک دوسرے کی گردنیں مارنے کے لیے. توجہ, اس کا مطلب ہے ناشکرے نہ بن جانا. کفران نعمت اس کو کہتے ہیں علم کی زبان میں, کہ ناشکرے نہ بن جانا. کیا مطلب؟ جب تمہیں اللہ نے دولت اسلام دی ہے تو اس کا شکر کرنا, قدر کرنا, ایک دوسرے کی گردنیں مار کر ناشکرے نہ بننا. لا ترجعوا بعدی کفارا, میرے بعد کافر نہ بن جانا, یعنی کفران نعمت والے ناشکرے نہ بن جانا. سمجھ آ گئی یہ بات ہم نے سمجھا دی کہ خود صحابہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی لڑائیوں کا مقصد اگلے کو بدکار سمجھنا تھا, یا لڑائیوں کا مقصد اپنی حکومت قائم کر کے دین کی خدمت کرنا تھا. یہ میں نے صحابہ اور اہل بیت کی صحیح ہر حسن روایتوں سے آپ کو سمجھا دیا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب جو تاریخ کی بک بک ہے اس کی طرف نہیں جانا. کوئی بے وقوف بندہ ہوگا جو تاریخ کی بک بک کو لایا حدیث کے مقابلے میں, روایات کے مقابلے میں, حدیث کی کتابوں کے مقابلے میں. تو بھائی امام عالی مقام کا مقابلے میں آنا یزید کے, وہ بھی اس کو بدکار, یہ کی روایات کہہ رہی ہیں بدکار ہوں کہنے یا اس کے بدکار ہونے کی وجہ سے نہیں تھا. یہ تھا امام چاہتے تھے. بات سمجھنا. اور یہ دو نظریے چلتے تھے مسلمانوں میں, ہمارے خلفاء, ہمارے بزرگوں میں دو نظریے. بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ایک کہتے تھے ایک طبقہ تمہارے پاکوں کا یہ نظریہ رکھتا تھا کہ حکومت کے لیے لڑنا اور امت رسول کے کسی بندے کو مروانا اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. ایک طبقہ یہ کہتا تھا کہ اسلام اپنے حکومت قائم اسلام کی کر کے میں دین کا کام کروں, اس کے لیے اگر کوئی مارا جاتا ہے تو مارا جائے, کوئی حرج نہیں ہے. یہ دو نظریے چلتے تھے. حضرت سیدنا عثمان غنی اور امام حسن, ان دو کا نظریہ یہ تھا اگلے کو دے دو. بات سمجھنا. دو کا امام حسن کا نظریہ تھا یعنی دونوں کا نظریہ اس بات پر متفق تھا کہ مروانا تو ہے نہیں نا کسی کو, لیکن اب اختلاف اس میں پڑ گیا امام حسن اور امام حضرت عثمان کا. حسن پاک یہ نظریہ رکھتے تھے کہ مروانا بھی نہیں اور اگلے کو دے دو. انہوں نے حضرت معاویہ کو دے دی. حضرت عثمان کا کیا نظریہ تھا کہ نہیں, چھوڑنی نہیں ہے, مر سکتا ہوں, کیونکہ یہ بہت بڑی, حضور نے فرمایا تھا تمہیں عثمان اللہ تعالی قمیص پہنائے گا, منافق اتارنے کی کوشش کریں گے, اتارنا نہیں. تو وہ قمیص یہی حکومت تھی. اب حضرت عثمان غنی وہ شہید ہو جاتے ہیں صبر کر کے, پیاسے شہید ہو جاتے ہیں, لیکن ایک بندے کو بھی مروانے کی اجازت نہیں دیتے. یہی عبداللہ بن زبیر, بڑے بڑے صحابہ انصار اکٹھے ہو کر آتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے محمد کریم کی خدمت کی, اسلام کے لیے, آج آپ کی کرتے ہیں, حکم جاری کرو دیکھو کیا کرتے ہیں ہم. انہوں نے فرمایا نانا جس کا میرے ساتھ تعلق ہے وہ کسی بندے کو مار نہیں سکتا.
اب خود شہید ہو گئے لیکن دوسرے کو مارنے کی اجازت نہیں. دوسری طرف ہیں حضرت معاویہ اور حضرت مولا علی. یہ دونوں بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنی قائم رکھنے کے لیے لڑنا ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے لڑنا ٹھیک ہے. بات سمجھنا. تو بھائی یہ بھی مجتہد وہ بھی مجتہد، یہ بھی امام وہ بھی امام. ان کا نظریہ وہ تھا عثمان اور حسن کا، ان کا نظریہ یہ ہے علی اور معاویہ کا. تو سنی کس کو کہتے ہیں کہ جتنے اپنے امام ہیں سب کو سمجھیے یہ برحق ہیں، پھر سنی بن سکتے. کون سمجھائے گا ایسی حقیقتیں آپ کو؟ ساری زندگی پڑھتے رہے، سمجھ نہیں آ رہی. توجہ ہے. اب یہ مسئلہ ہو گیا کہ امام عالی مقام کی لڑائی بدکار سمجھ کر اس کو نہیں تھی، اپنی حکومت سازی کے لیے تھی. اب دوسری بات سمجھا، کیونکہ سمجھانا تو یہ چاہتے ہیں کہ دشمن حسین پاک کہ تم ہو یا ہم فیصلہ کرو. اور اب میں دوسرے مرحلے میں کیا مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، مولا علی کا مذہب بتانا چاہتا ہوں کہ بدکار حاکم بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. مولا علی کا مذہب کیا ہے؟ حسین پاک کے ابا جی کا مذہب کیا ہے؟ دو مذہبوں سے حوالہ پیش کروں گا، اہل سنت کے مذہب سے اور شیعہ مذہب سے. کیا بات ہے! دونوں مذہبوں سے ثابت کروں گا کہ مولا علی کا مذہب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے حاکم ضروری ہے، چاہے نیک ہو چاہے بدکار ہو. سب سے پہلے اہل سنت کا حوالہ دیتا ہوں. اہل سنت کی جلیل القدر کتاب مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے استاد کی. یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کو کوئی تاریخ کی کتاب نہ سمجھو، یہ حدیث کی کتاب ہے. اس حدیث کی کتاب میں مولا علی سے دو جگہ، یہ جناب جی کتاب الجمل ہے، کتاب الجمل. پہلی روایت ہے 39,062 نمبر، 39,062 کتاب الجمل، جلد 21، چھاپا المجلس العلمی، تحقیق محمد عوامہ عربی کی، صفحہ 439 پہ. سند صحیح. حدثنا عفان قال حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة قال ان خارجة خرجت على حكم فقالوا لا حكم الا لله فقال علي انه لا حكم الا لله ولكنهم يقولون لا امرة ولا بد للناس من امير بر او فاجر يعمل في امارته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيه الاجل. خارجی ٹولہ پیدا ہوا تو کہنے گے لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ.
اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں. مولا علی نے فرمایا انہ لا حکم الا للہ، یہ بات بالکل حق ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، لیکن یہ جو شور ڈال رہے ہیں ان کا مقصد غلط ہے. بات ٹھیک ہے، مقصد غلط ہے. فرمایا یہ کہنا چاہتے ہیں لا امرتا، کہ حاکم کوئی بندہ نہیں بن سکتا، کوئی بندہ حاکم نہیں بن سکتا. فرمایا ولا بد للناس من امیر بر و فاجر. مولا علی نے فرمایا لیکن سن لو مسلمانوں، یہ خارجیوں کا مذہب ہے. مولا علی نے فرمایا سن لو مسلمانوں، لوگوں کے لیے حاکم ضروری ہے، چاہے بر ہو چاہے فاجر ہو، یعنی چاہے نیک ہو چاہے بدکار ہو. اور یہی روایت پھر آگے چل کر 455 صفحے پہ آئی ہے. اللہ اکبر. اس کی سند حسن ہے، اس میں بھی یہی چیز ہے انہ لا یصلحکم الا امیر بر و فاجر. فرمایا خبردار لوگو، تمہاری اصلاح اگر ہوئے گی تو حکمران کے بغیر نہیں ہو سکتی. حکمران ہونا ضروری ہے، چاہے نیک ہو یا بدکار. یہ اہل سنت مذہب کی کتابوں سے. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان کہ اسی طرح کا بعین ہی کہ حاکم ضروری ہے، چاہے نیک ہو چاہے بدکار ہو. یہ فقہ مالکی کی کتاب فتح الفتاح، فتح الفتاح کدھر گئی ہوئے؟ یہ پڑھ، یہ 70 جلدوں کی کتاب ہے فقہ مالکی میں. اس کی 57 جلد میں امام مالک کا یہ قول لکھا ہوا ہے. وہی بات جو مولا علی نے کی، لیکن امام مالک کا تو نہیں سمجھانا چاہتا، میں تو مولا علی کا مذہب بتانا چاہتا ہوں. اب سمجھنا ہوا مسلمانوں کیا مذہب ہے مولا علی کا. بدکار حاکم ہو یا نیکوکار، حاکم ضروری ہے. یہ خارجیوں کا مذہب ہے کہ حاکم نہیں ہونا چاہیے، اگر نیک نہیں ملتا تو بدکار بھی نہیں ہونا چاہیے. نہ، فرمایا مولا علی نے حاکم ضروری ہے، چاہے نیک ہو چاہے، بولو تو صحیح. اب مولا علی تو فرماتے ہیں بدکار حاکم ہو سکتا ہے، تو امام حسین باپ کا مذہب تو یہ تھا، تو امام حسین کا مذہب یہ کیسے بن گیا کہ بدکار حاکم ہو تو لڑنا فرض ہے؟ بولو وہ اللہ کے بندے، بولو کیا سب کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ میں نے ایسے چیلنج نہیں کیا کہ میرا اگر اس موضوع کا کوئی جواب دے دے دنیا میں ساری 4 سالہ 5 سالہ محنت جو ہے اس سے توبہ کروں گا. بتائیں تو صحیح. باپ کہہ رہے ہیں حاکم بدکار ہو سکتا ہے اور ضروری ہے، پھر اگر نیک نہ ہو تو بدکار ہو گیا تو ضروری ہے. تو مولا علی تو بدکار کو حاکم بنانے کی اجازت دے رہے ہیں. تو امام حسین کا مذہب یہ کیسے ہوگا کہ بدکار حاکم ہو تو لڑنا فرض ہے؟ تو اس کا تو صاف مطلب یہ ہوا کہ بدکار حاکم بن ہی نہیں سکتا. باپ کہہ رہے ہیں بن سکتا ہے، بیٹا کہتا ہے نہیں بن سکتا. باپ کہتے ہیں بن سکتا ہے، بیٹا کہتے ہیں نہیں بن سکتا. لڑنا فرض ہے. تو سمجھو باپ اور بیٹے کی یہ مخالفت کروانے والے وہ ان کے دوست ہوں گے؟ بولو تو صحیح. ہاں، مولا علی اور بیٹے کی مخالفت کیسے کروا سکتے ہیں؟ کروائیں گے تو پھر دوست رہیں گے کیا؟ اب شیعہ مذہب کی کتابیں، یہ نہج البلاغہ ہے.
شیعہ مذہب میں اس کتاب کا مقام قرآن پاک سے زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں تو ساریاں غلطیاں ہیں لیکن اس کتاب میں غلطی نہیں ہے. نہج البلاغہ یہ کتاب میرے پاس حاج سید علی ناصافی فیض الاسلام ترجمہ شرح اس کی ہے، ایران سے چھپی ہوئی ہے. کہاں سے؟ یہ کیا غلط بنایا ہے یار. اچھا انتشارات فقیہ کا بے عین ہی توجہ ہے. یہ دیکھو 40 نمبر خطبہ مولا علی کا جو انہوں نے جمع کیے ہیں شیعوں نے، اس میں لکھا ہوا ہے بالکل اسی طرح کی بات جس طرح کہ ہمارے پاس مصنف ابن ابی شیبہ میں لکھی ہوئی. یہ دیکھو ومن كلام الله عليه السلام في الخوارج لما سمع قولهم لا حكم الا لله قال عليه السلام كلمة حق يراد بها الباطل نعم انه لا حكم الا لله ولكن هؤلاء يقولون لا امرة الا لله وانه لا بد للناس من امير بر او فاجر. فرمایا لوگوں کے لیے حکمران ضروری ہے، چاہے نیک چاہے بات. تو شیعہ اب بات سمجھنا، شیعہ مذہب میں بھی یہ بات موجود ہے اور ان کی اس کتاب میں جو تمام کتابوں سے خدا کی کتاب سے بھی بڑی کتاب ان کے نزدیک شمار ہوتی ہے، اس کے اندر یہ لفظ موجود ہیں. مولا علی فرماتے ہیں لوگوں کے لیے حاکم کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ نیک ہو چاہے بدکار ہو. تو بتاؤ جب مولا علی بدکار حکمران بننے کو صحیح قرار دے رہے ہیں تو پھر امام حسین کو یزید کی بدکاری کی وجہ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، ہاتھ میں ہاتھ نہیں آ سکتا، فلان نہیں ہو سکتا، سر کٹ سکتا ہے. جو کہانیاں ان ملاؤں ملوندوں اور وغیرہ دوسرے تیسروں نے بنائی ہوئی ہیں، بناؤ بتاؤ یہ کیسے صحیح ہوں گی؟ تو بھائی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی اور ان کے بیٹے پاک امام حسین کا ایک ہی مذہب تھا. جب ایک ہی مذہب تھا تو ہم خود سمجھ لیں ہم دشمن بنیں گے یا باپ اور بیٹے کی لڑائی مخالفت کرانے والے دشمن بنیں گے؟ دشمن حسین تم ہو یا ہم؟ اب جو پہلے دو مسئلے بیان کیے ان سے اب بڑا مسئلہ بیان کرتا ہوں. اللہ اکبر، بڑا مسئلہ. وہ کیا ہے جی؟ سنو. پہلے بتا چکا ہوں کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں کہ امام حسین بدکار حکمران کے مقابلے میں لڑنا فرض سمجھتے تھے اور نہیں گوارا کرتے تھے کہ ہاتھ آئے بیعت پہ فلان ہو جائے. یہ لوگ جو مشہور بناتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ ہم کہتے ہیں یہ سب کہانیاں ہیں، یہ کوئی بات نہیں. اب میرے بھائیو، میں سناتا سمجھاتا ہوں یہ مسئلہ شیعوں کے پاس بھی اور سنیوں کے پاس بھی.
کیا موضوع ہے اور کیا موضوع میں طاقت ہے. یہ بڑوے صرف جاہل ہمارے ساتھ جلتے سڑتے ہیں, حسد رکھتے ہیں کہ یار ان کے پاس یہ باتیں کہاں سے ہیں. وہ بڑوے تم عورتوں کی چڈوں میں وقت گزارتے ہو اور ہم اپنے کتابوں میں وقت گزارتے ہیں, بڑا فرق ہے. تم اخباروں اور ٹی ویوں میں وقت گزارتے ہو, بڑوے انگلش میں گزارتے ہو, ہم سارا وقت اسی میں گزارتے ہیں. ان سعیکم لشتی, کوششیں مختلف ہیں, تمہاری کس طرف ہے, ہماری کس طرف. ہمیں تو اللہ پاک نے فضل کیا حضرت صاحب کی برکت سے, ہمارے غلط بات جو ہے نا, غلط بات وہ ہمیں ایسے بے چین رکھتی ہے جیسے معدے کے اندر مکھی چلی جائے یا آنکھ کے اندر کوئی ذرہ چلا جائے تو بے چین رہتی ہے. ہمیں تو باطل بات, غلط بات, جھوٹ بات اس طرح بے چین رکھتی ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب بات سمجھنا بھائی. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ امام حسین بدکار حکمران کے ساتھ لڑنا فرض سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے جہاد تو ہے تو یہی ہے بس فلانا, جس طرح یہ کہتے. اب میں توجہ یہ ثابت کرتا ہوں کہ شیعہ ہوں یا سنی, پچھلے جو ہیں ان کی طرف بعد میں چلوں گا. اس وقت کے جو ہیں وہ سب کے سب یہ سمجھتے ہیں کہ حکمران چاہے جتنا مرضی بدکار ہو اس کے ساتھ لڑنا حرام ہے. بات سمجھ رہا. کہنا یہ کہ جی امام حسین کا مذہب تھا بدکار حاکم ہو تو لڑنا فرض ہے, اور ان لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ حکمران بدکار ہو تو لڑنا حرام ہے. یہی وجہ ہے آپ نے آج تک اپنے زمانے میں نہ سیدوں کو حکمرانوں کے ساتھ لڑتا دیکھا. بولو تو صحیح کہ دیکھا ہے. ایمان سے بتانا, اگر کوئی کہے میرے پاس بندے نہیں, تو یار کم از کم تیرا کنبا تو 72 بن جائے گا, تیرے گھر والے تو 72 ہو جائیں گے. تو امام حسین کے متعلق تو سنا تو 72 تھے تو لڑ گئے, تم 72 نہیں لڑتے. یہ کیا بھائی مذہب بتانا امام کا, اور پھر اسی مذہب کو غلط سمجھنا اور حرام قرار دینا, یہ کیا ہوا؟ اب میں اس زمانے کے متعلق تو یہی کہوں گا کہ آپ جو مشاہدہ کر رہے ہیں, معائنہ کر رہے ہیں, زمانے کو دیکھ رہے ہیں, یہی دلیل کافی ہے. آج تک کسی ملا کو کہو اٹھو امام حسین کا کام کرو, لڑو ان حکمرانوں کے ساتھ, شیعہ سے کہو, سنیوں سے کہو, کسی سے کہو اٹھو لڑو, کیا جواب دیں گے؟ بولو تو صحیح. وہ یار بڑے بڑے بلا پڑے ہیں جن کو دیکھنے سے دیو یاد آتا ہے. دیو ایسے ایسے بلا سید مرتبان جیسے پڑے, تو ان بھڑووں سے کہو اپنی جماعت نکالو اور باہر لڑو, کیونکہ تم حسینی ہو اور حسین کا مذہب بتاتے ہو, لڑنا فرض ہے بدکار ہو تو. یا تو بھڑوے کہو یہ حسین, یہ سب حسین جیسے پاک بیٹھے ہیں, یا تو کہو حسین جیسے پاک ہیں. تو بھائیو انگریز کا دور تھا تو تمہارے سید مہر علی نہیں لڑے کہ لڑے؟ شیر ربانی نہیں لڑے, سید کرما والا نہیں لڑے.
جن کے پاس لاکھوں مرید تھے وہ نہیں لڑے، 72 تو کجا رہے، لاکھوں تھے نہیں لڑے۔ تو یہ زمانے کی بات ہے۔ اب پچھلوں کی بات کرتے ہیں۔ کتابوں میں سب سے پہلے شیعہ مذہب سناتا ہوں، اور کتاب کون سی سناتا ہوں؟ شیعہ مذہب میں امام زین العابدین کی کتاب۔ ہو کس کی کتاب؟ دو کتابیں، یہ دیکھیں شیعہ مذہب میں یہ امام زین العابدین کی کتاب ہے، الصحیفۃ السجادیہ الکاملہ، ایران سے چھپی ہوئی۔ صحیفہ سجادیہ، امام سجاد زین العابدین کو کہتے ہیں، تو امام سجاد کی کتاب ہے۔ اب دیکھتے ہیں امام سجاد کے پاس شیعہ مذہب کے اندر جو کتاب معتبر ہے، اس کتاب پر تقریباً 74 شروحات لکھی گئی ہیں۔ 74 شیعوں نے شرح لکھی ہے، پرانوں نے۔ یہ صحیفہ سجادیہ ہے۔ اس کی پہلی ہی فصل دعا، اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے آپ کو سناتا ہوں، سناؤں؟ بولو۔ یہ ہے صفحہ نمبر 26 سے پڑھ رہا ہوں میں، یہ مؤسسۃ الاعلمی بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے۔ یہ اس کے صفحہ نمبر 26 سے پڑھ رہا ہوں۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام ما خرج ولا يخرج منا اهل البيت الى قيام قائمنا احد ليدفع ظلما او ينعش حقا الا استلمته البليه وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا۔ امام نے فرمایا ہم اہل بیت میں سے جو شخص مہدی منتظر، وہ جس کو یہ سمجھتے ہیں امام مہدی چھپا ہوئے ہیں، جب تک وہ نہیں آئیں گے اس سے پہلے جو ہمارے اہل بیت میں سے اٹھے ظلم دور کرنے کے لیے یا حق قائم کرنے کے لیے، تو مصیبتوں میں پھنس جائے گا، اور اس کا یہ اٹھنا ہمارے اور ہمارے شیعوں کے لیے نرا عذاب اور مصیبت بن جائے گا۔ لہذا اٹھنے کی اجازت نہیں ہے اہل بیت میں سے کسی کو۔ تو پھر شیعہ مذہب کے مطابق تو امام حسین لکھ کر دے گئے امام اپنے بیٹے کو، بیٹا خبردار اٹھنا نہیں، بس آخری آئے گا ہمارا مہدی منتظر، مہدی غائب، جس کو یہ امام غائب کہتے ہیں، وہ آئے گا، بس وہی کام کرے گا۔ اس سے پہلے تم نے اٹھنا نہیں ہے، کسی کے خلاف لڑنا نہیں ہے، لڑنے کی سوچنا بھی نہیں ہے، لڑو گے تو عذاب میں آ جاؤ گے۔ یہ اہل بیت، اچھا میں نے سنا ایک ایران کا کوئی عربی بیٹھا ہوا تھا، تو وہ بڑوا گٹر ٹر کر رہا تھا، اس اعتراض کا جواب دینا چاہتا تھا کہ یہ روایت موجود ہے رسال اس میں صحیفہ سجادیہ میں، تو پتہ نہیں وہ کیا جواب دے رہا تھا، وہ کیا جواب دے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ اہل بیت کی بات ہے، اہل بیت میں سے کوئی نہ اٹھے۔ وہ بڑوا کتنے پاگل ہے تو، بھئی دین کے اصل ذمہ دار تو یہ ہیں تمہارے مذہب میں، تو جب ذمہ دار ہے تو ان کو تو اٹھنے کی اجازت نہیں، اٹھیں گے تو نقصان ہوگا۔ تو کیا تیرے جیسے چوڑے میراثی کو پھر اٹھنے کی اجازت دیں گے؟ اور سمجھ نہیں آ رہی یار کیا کہہ گیا میں، پاگل کیسے ہوتے ہیں؟ اب امام زین العابدین کی دوسری کتاب، وہ بھی شیعہ مذہب میں، یہ دیکھو جی، رسالۃ الحقوق
امام زین العابدین نے ان کے مذہب کے مطابق امام زین العابدین نے حق بتائے، فلاں کا حق کیا ہے، باپ کا، بیٹے کا، فلاں رسالت الحقوق ہے، تو اس میں امام زین العابدین نے بتایا بادشاہ کا حق کیا ہے رعایا پر. سمجھ نہیں آ رہی؟ اس پر جو شرح ہے نا، شرح ہے سید حسن قبانچی کی، یہ ایران کا ہے عربی. تو اب دیکھنا، اللہ اکبر، امام کا فرمان توجہ ہے. وحق السلطان ہے. ان کے مذہب سے امام زین العابدین کا کلام پڑھ رہا ہوں. وحق السلطان ان تعلم انك جعلت له فتنہ وانه مبتلا فيك بما جعله عز وجل له من السلطان وان تخلص له في النصيحة ولا تماحكه وقد بسطت يده عليك فتكون سبب هلاك نفسك وهلاكه وتذلل وتلطف لإعطاء من الرضا ما يكفه عنك ولا يضر بدينك وتستعين عليه في ذلك بالله ولا تعازه ولا تعانده فإنك إن فعلت ذلك عقدته وعقدت نفسك فعرضتها لمكروه وعرضته للهلاك فيك وكنت خليقا أن تكون معينا له على نفسك وشريكا له فيما أتى إليك من سوء ولا قوة إلا بالله. اللہ بات امام نے فرمایا بادشاہ کا حق یہ ہے تیرے اوپر، یعنی شیعوں کو سمجھا رہے ہیں کیونکہ ان کے مذہب کی کتاب ہے نا. تو امام نے فرمایا بادشاہ کا حق یہ ہے کہ تو یہ سمجھے، یقین کرے کہ اللہ نے تجھے اس کے لیے آزمائش بنایا، اس کو جو قہر اور غلبہ دیا یہ تیرا امتحان ہے، اس کے لیے نصیحت خالص رکھ، مقابلے میں مت آ، ہاتھ اپنا نہ بڑھانا، ورنہ تو بھی برباد ہو جائے گا، وہ بھی ہلاک ہوگا. اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا تاکہ تجھے نقصان نہ پہنچے. اللہ سے مدد لینا، اس کے ساتھ اناد و دشمنی نہ رکھنا. اگر ایسا کرے گا نافرمان اس کا بنے گا اور اپنے آپ کا نافرمان بنے گا، پھر مصیبتوں میں پڑے گا. تیرا حق یہ بنتا ہے کہ تو اس کا مددگار بن کر رہے. اب جو شرح لکھنے والا ہے نا وہ شرح کرتا ہے، تھوڑی سی شرح کافی لمبی ہے، اس سے ایک بات سناتا ہوں، سناؤں؟ کیا بات ہے. کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسب حدیث پیش کر رہا ہے یہ خانچی جو ہے، لا تسب الولاد فإنهم إن أحسنوا كان لهم الأجر وعليكم الشكر وإن أساءوا فعليهم الوزر وعليكم الصبر. حضور نے فرمایا حاکموں کو برا نہ بولنا. یہ حدیث وہ سنا رہا ہے اور میں اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں. اور بولو تو صحیح یار، یہ حضور اچھوں کے بارے میں روک رہے ہیں یا بروں کے بارے میں؟ اچھوں کو کون گالیاں نکالتا ہے؟ وہ کملے بولو تو صحیح. اور بروں کے متعلق حضور فرما رہے ہیں نا برے حاکم ہوں تو گالیاں نہ دینا. فإنهم إن أحسنوا اگر اچھا کام کریں گے تو ان کو اجر ملے گا اور تمہارے اوپر فرض ہے ان کا شکریہ ادا کرنا. وَإِنْ أَسَاءُوا اور اگر وہ بدکاری کریں گے تو ان کا بوجھ اور گناہ ان پر ہوگا اور تم پر لازم ہے صبر کرنا. بات ہے بھائی، عجیب بات ہے یہ تو. اللہ اکبر. حکمران بدکار ہو تو اس کو کچھ نہ کہنا، وہ برائی کرے گا تو اس کا اپنا کام ہے اور تم پر صبر ضروری ہے اس کے خلاف. یہ ہماری ہے بخاری شریف، شیعوں کی ہے کافی الکافی. ہمارے بخاری کے درجے کا اس کو سمجھتے ہیں، وہ بلکہ زیادہ سمجھتے ہیں.
تو وہ تو سمجھتے ہیں بخاری میں جھوٹ ہے، لیکن اس کتاب میں الکافی کلینی اس میں اصول کافی میں توجہ ہے. اللہ اکبر. 180 87 صفحہ ایران کی چھپی ہوئی. کتنا صفحہ ہے؟ یہ لکھ رہا ہے من فارق جماعت المسلمین ونکث صفقۃ الامام جاء الی اللہ عز وجل اجزم. جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو اور امام کی بیعت، حاکم کی بیعت توڑے، وہ اللہ کے پاس اس حال میں آئے گا کہ وہ کوڑ والا ہوگا. الکافی میں. اب وہ روایتیں امام زین العابدین کی اور دیگر جمع کر کے تمام، یہ پتہ کی بات، تمام شیعہ مذہب میں جتنی روایتیں ہیں ان روایتوں کو جمع کر کے ان کی شرح لکھی ہے تقی مجلسی نے، باقر مجلسی نے، تقی مجلسی کے بیٹے نے. باقر مجلسی ان کا بہت بڑا مشہور مجتہد ہے. اس کی کتاب ہے مرآت العقول. اس میں وہ روایت بھی ہے امام سجاد کے صحیفے والی اور حقوق والی دونوں. اب تو بات سمجھنا ذرا. کی بنایا جے کھاچا کھا اس لیے ادھر ریڑھی جاندی کس لیے نہیں جاندی. یہ چاند روایتیں سنو بھائی، اور شرح خود باقر مجلسی کر رہا ہے. ان ابی عبداللہ، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کل رایت ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت یعبد من دون اللہ عز وجل. امام مہدی سے پہلے جو سید ہو، کوئی ہو جو اٹھے گا کسی حاکم کے خلاف تو سمجھو بت ہے جس کی لوگ پوجا کر رہے ہیں. جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 325 لفظ دیکھو. جو جھنڈا مہدی سے پہلے کوئی اٹھائے گا فصاحبها طاغوت، شیطان سمجھنا. کیا سمجھنا؟ یعبد من دون اللہ. کتنا سخت مذہب ہوا. بدکار کے خلاف اٹھنے کے متعلق کتنا سخت مذہب ہے. اٹھے گا بدکار حاکم کے مقابلے میں تو شیعہ مذہب میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں شیطان اٹھ رہا ہے. کون اٹھ رہا ہے؟ وہی مرآت العقول 18 جلد کتاب الجہاد صفحہ نمبر 344. ایک فرقہ ہوا ہے زیدیہ. امام زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے ماننے والے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو زیدیہ فرقہ، توجہ، راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق سے کہا فإن الزیدیۃ یقولون لیس بیننا وبین جعفر خلاف. زیدی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اور جعفر صادق کا کوئی فرق نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے. الا انہ لا یری الجہاد، لیکن اتنا اختلاف ضرور ہے، ہم حاکم کے خلاف جہاد فرض سمجھتے ہیں لیکن یہ فرض نہیں سمجھتے جو امام جعفر صادق کو ماننے والے ہیں.
امام جعفر صادق نے فرمایا آنا لا رہا ہوں، میں یہ جہاد نہیں سمجھتا، میں یہ جہاد کو نہیں مانتا، بلا واللہ انی لا اراه، یہ جہاد میں مانتا ہوں، سمجھتا ہوں، ولیکن اکرہ ان ادع علمی الی جہلہم، لیکن میں اپنے علم کو ان کی جہالت کے سامنے چھوڑ نہیں سکتا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کیا مطلب؟ یہ جاہل لوگ ہیں جو امام زید کے ماننے والے ہیں، یہ شرطوں کو نہیں جانتے، میں فرض سمجھتا ہوں لیکن شرطیں ہونی چاہیے، تو امام سمجھتے ہیں، امام جعفر صادق ان کے دور میں ظالم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بدکار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف جہاد کے اٹھنے کی شرطیں ہی نہیں پائی جا رہی۔ باقر مجلسی شرح میں کہہ رہا ہے لیکن اعلم ان له شرائط، میں جانتا ہوں جہاد کی شرطیں ہیں، وہ یہاں نہیں پائی جا رہی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ امام جعفر، یہ جلد ہے 3، صفحہ ہے 95۔ ولا اعلم ان في هذا الزمان جهادا الا الحج والعمرة والجوار۔ امام جعفر نے فرمایا میں تو اس وقت جس کو جہاد سمجھتا ہوں وہ ہے حج اور عمرہ۔ یہ تو شیعہ مذہب کی کتابیں ہو گئیں، اب تمہاری طرف آتے ہیں، تمہاری طرف آتے ہیں، تمہارے مذہب کی طرف۔ تمہارے مذہب کے ہیں پہلے 4 امام، بولو۔ اگر تم آج کے برائلر نہ بنو اور مانو کہ ہمارے امام برحق لوگ تھے اور ان کے پاس علم تھا، ہمارے پاس نہیں، پر تو ٹھیک۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کس کے ماننے والے بیٹھے ہو تم؟ بولو تو صحیح نا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام ابو یوسف، سیدنا امام محمد، یہ 3 امام ہیں جن پر تمہاری فقہ گھومتی ہے، فقہ حنفی گھومتی ہے۔ ان تمہارے تینوں اماموں کا عقیدہ جس کتاب میں ہے اور دنیا میں مانی ہوئی کتاب ہے اس کا نام ہے عقیدہ طحاویہ۔ کیا نام ہے؟ تمہارے محدث ہوئے ہیں بخاری کی طرح، امام طحاوی، انہوں نے عقیدہ طحاویہ لکھا ہے جس کے شروع میں لکھا ہے کہ یہ عقیدہ ہے ابو حنیفہ، ابو یوسف اور محمد کا۔ سناؤں؟ یہ دیکھ لیجئے بھائی، اللہ اکبر۔ یہ دیکھو، یہ تمہارے عقیدہ۔ ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم۔ تمہارے 3 امام ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد رضی اللہ تعالی عنہم مل کر فرماتے ہیں، اور امام طحاوی جیسا ثقہ محدث امام اس مذہب کو نقل فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اپنے حکمرانوں کے خلاف اٹھنا لڑنا ہمارا مذہب نہیں، ہم جائز نہیں سمجھتے، اگرچہ وہ ظلم کرتے رہے پھر بھی ہم اٹھنا ان کے خلاف جائز نہیں سمجھتے۔ وَإِن جَارُوا، اگرچہ ظلم کریں،
پھر بھی ہم جائز نہیں سمجھتے. ولا ندعو علیہم، ان کو بد دعا بھی نہیں دیتے. ولا ننزع یدا من طاعتہم، اور ہاتھ ان کی فرما برداری سے پیچھے نہیں کھینچتے. فرما بردار رہیں گے، جو بات وہ جائز شریعت کے مطابق کہیں گے ضرور کریں گے. اب سمجھ آ گیا یہ کن کا مذہب ہو گیا؟ تمہارے بڑے امام اعظم کا. بولو تو صحیح ذرا. اب آ گئے امام مالک. کون؟ امام مالک. فتح الفتاح کی طرح یہ فتح الفتاح ہے. امام مالک رحمہ اللہ، توجہ ہے، 143. اللہ اکبر. پہلے وہ ان کا فرمان سنا چکا ہوں کہ لوگوں کے لیے حاکم ضروری ہے، چاہے نیک چاہے بد. یہ امام مالک کا سنا چکا. 143. امام مالک فرماتے ہیں، فتح الفتاح میں بھی ہے، التوضیح شرح مختصر ابن حاجب میں بھی ہے، النوادر والزیادات امام ابن ابی زید قیروانی میں بھی ہے، الجامع میں بھی ہے، ابن یونس صقلی کی رحمہ اللہ. امام مالک کا یہ بتایا گیا. آپ نے فرمایا اگر حاکم ہے بدکار، اس کے خلاف کوئی بندہ اٹھتا ہے تو فرمایا دونوں کو چھوڑ دے. خود ینتقم اللہ ظالما الظالم بالظالم ثم ینتقم من کلیہما. فرمایا اگر ظالم کے مقابلے میں کوئی اٹھتا ہے تو فرمایا دونوں کو چھوڑ دینا، اس کا ساتھ دے نہ اس کا ساتھ دے. اب بات سمجھ، اس کا ساتھ دے نہ اس کا ساتھ دے. اللہ تعالیٰ ظالم سے ظالم کے ساتھ ظالم کے ذریعے انتقام لے لے اور پھر دونوں سے انتقام لے کر جہنم میں ڈال دے. یعنی کیا مطلب؟ جو حاکم ظالم ہے وہ ظالم ہونے کی وجہ سے ظالم، جو اس کے خلاف اٹھا یہ اٹھنے کی وجہ سے ظالم، یہ دونوں ہی ظالم. تو دونوں کا ساتھ نہ دے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑے مرے. خدا ظالم سے بدلہ لے رہا ہے، ظالم کے ذریعے چھوڑ دے اور پھر خدا دونوں کو مار مروا کر پھر جہنم میں ڈال دے گا. وہ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پکڑ دے جاؤ. اچھا اب میرے بھائیوں، امام شافعی کا سناتا ہوں. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں تو بھری پڑی ہیں، اور خصوصاً امام شافعی کا مذہب دیکھنا ہو تو امام ابو الحسن اشعری کے پاس ہے، اور وہ عقیدے کا امام ہے. عقیدے کا امام ہے امام ابو الحسن اشعری. دو ہی تو امام مشہور ہیں عقیدے کے تمہارے. توجہ ہے؟ وَالنَّدِينُ بِإِنْكَارِ الْخُرُوجِ بِالسَّيْفِ وَتَرْكِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ. سنو بھائی مسلمانوں، ایک آپ کو بہت بڑی علم کی بات بتاتا ہوں. جہاد کہتے ہیں اس کو جو کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوتی ہے.
کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہو تو اسلام کی زبان میں اس کو جہاد کہتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کی آپس کی لڑائی ہو تو چاہے جتنا بڑے نیک لڑ رہے ہوں اس کو فتنہ کہا جاتا ہے، جہاد نہیں کہا جاتا۔ یہ بہت بڑے بھڑوے ہیں جن خبیثوں نے جہاد 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 فلاں نے جہاد کیا، شرم کر بے غیرت۔ جب ہمارے اسلام کی کتابوں میں فتنہ کہا جاتا ہے، کیوں فتنہ کہا جاتا ہے؟ فتنے کا مطلب ہے حق معلوم نہیں صحیح، جنہوں پنجابی کہندے نے رولا ہے، کدھر حق ہے کدھر نہیں، جتھے انج رولا ہوئے انہوں فتنہ آکھ دیں، جہاد نہیں آکھ دے۔ جہاد انہوں کہندے ایک پاسے کافر ہون، انہاں دا باطل تے ہونا غلط ہونا یقینی ہے، ایک پاسے مسلمان ہون، انہاں دا حق تے ہونا یقینی ہے، پھر تساں آکھنا جہاد ہو رہا ہے۔ بخاری دیکھو کتاب الفتن، فتنہ جمل، فتنہ صفین، فتنہ ابن زبیر، اگر سب کے لیے حدیث کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں میں فتنے کا نام نہ ہو میں ناک کٹا دوں گا۔ کوئی علماء کلال دکھا دے جہاں جہاد لکھا ہو، میری زبان کاٹ لو۔ دجال کے بیٹے بک بک کرتے رہتے ہیں، کتے کے بچے، انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کا بیڑا کر تمہیں دین سمجھایا ہی نہیں ہے، بھڑوے بس صرف پیسہ لینے کے چکر میں ہے۔ یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، امام ابو الحسن اشعری کی الابانہ، الابانہ کتاب ہے امام اشعری کی، اس میں صاحب لکھا ہوا نذیر بانکار الخروج بالسیف وترک القتال فی الفتنہ، فرمایا جو تلوار لے کر حاکم کے خلاف اٹھے ہم اس پر انکار کرتے ہیں، اس کو غلط قرار دیتے ہیں، خبردار ایسا نہیں کرنا، اور فتنے میں قتال اور لڑائی یہ ہم نہیں کرتے۔ فتنے میں یعنی جب بادشاہ کے مقابلے میں اٹھے گا تو فتنہ ہوگا، جہاد نہیں کہنا۔ بولو تو صحیح یار، کیا لکھا کیا لکھا کیا لکھا؟ امام شافعی کا آ گیا، امام احمد بن حنبل کا بتاؤں، جن پر جھوٹ گھڑتے ہیں کہ وہ یزید پر لعنت بھیجتا تھا، شرم کر بے غیرت بڑوے۔ وہ روایت مجاہل سے بھری ہوئی ہے، اس روایت کا ثبوت صحیح پیش کر دو میں ناک کٹا دوں گا۔ میں جو روایتیں پیش کروں گا امام احمد سے وہ صحیح ثابت ہوں گی، جو تم پیش کرو گے وہ جھوٹ ثابت ہوں گی۔ اب دیکھنا توجہ، کس کا بتانا چاہتا تھا؟ امام احمد کا۔ یہ ہے کتاب السنہ، امام احمد بن حنبل کے عقیدہ اور وغیرہ فقہ کو نقل کرنے والا سب سے پہلے دنیا میں پیش کرنے والا امام ابو بکر خلال، ان کی کتاب السنہ ہے، اس کے اندر صاف یہ لکھا ہوا ہے، سناتا ہوں توجہ۔ یہ دیکھ، باب الانکار علی من خرج علی السلطان، جو بھی بادشاہ کے خلاف اٹھے اس کے خلاف بولنا۔ یہ عنوان ہے موٹا، اور نیچے روایتیں چلتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں توجہ ہے، سمیت ابا عبداللہ، کیسی سند ہے صحیح، رجال الثقات ابو بکر مروزی، آپ فرماتے ہیں سمعت ابا عبداللہ یامر بکف الدماء وینکر الخروج انکارا شدیدا، بادشاہ کے خلاف اٹھنے کا آپ انکار شدید فرماتے تھے، حالانکہ بدکار خلفائے عباسی بدکار اور ظالم اور بدعقیدہ۔ آپ کو معلوم ہے خلیفہ مامون ہارون رشید کے بیٹے کا بیٹا جو تھا بدعقیدہ تھا، خلق قرآن کا نظریہ، امام کوڑے تو کھاتے رہے امام احمد، اس سے کوڑے کھاتے رہے روزے کی حالت میں، لیکن اس کے خلاف لڑنے کی اجازت کبھی نہیں دی۔ تمہارے غوث پاک کی کتاب آ گئی،
الغنیہ لطالبی طریق الحق، غنیت الطالبین دنیا میں مشہور ہے. یہ آپ کی کتاب آ گئی، عربی میں ہے، یہ چھپی ہوئی ہے دار احیاء التراث العربی بیروت سے. صفحہ نمبر 114 پر آپ فرماتے ہیں وہ اہل السنت، توجہ کرو کیا کہہ رہا ہوں، وہ اہل السنت اجمعوا علی السمع والطاعۃ لائمۃ المسلمین واتباعهم والصلاۃ خلف كل بر منهم وفاجر والعادل منهم والجائر. فرمایا اہل سنت و جماعتوں نے اتفاق، اہل سنت و جماعت نے اتفاق کیا کہ جو ہمارے حکمران ہوں گے ہم ان کی فرما برداری اطاعت کریں گے، اور ہر نیک اور بدکار کے پیچھے حاکم اگر ہوگا، نیک ہو چاہے بدکار، نماز پڑھائے گا تو ہم نماز پڑھیں گے، دوبارہ بھی نہیں لوٹائیں گے. ہاں سن لے، تیری نماز تو سمجھتا ہوگا نماز نہیں ہوگی نا. غوث پاک فرماتے ہیں نیک اور بد، حاکم نماز پڑھائے، امام نماز پڑھائے، چاہے نیک ہو چاہے بد ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کن کا؟ غوث پاک فرماتے ہیں سارے اہل سنت کا. وہ بول تو صحیح، وہ مریں بول تو صحیح. اور فرمایا عادل اور جائر، چاہے عادل ہو چاہے ظالم ہو، جس طرح کا اس کے پیچھے نماز پڑھنا اور اس کی سماع اور اطاعت کرنا، یہ بالکل ہمارا عقیدہ ہے. غوث پاک فرما رہے ہیں. تو غوث پاک میرے خیال میں امام حسین کے مذہب کو نہیں سمجھتے تھے. یہ آج کا کتی کا بچہ سمجھ کے بیٹھا ہے. او بولو اے او بدو بولو مرو. اجماع کی کتابیں جس میں تمہارے سب اماموں کا اتفاق نقل ہوتا ہے. الاقناع فی مسائل الاجماع، امام ابن القطان فارسی مغربی کی محدث نقاد انتہائی مضبوط، اس میں صاف لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. توجہ ہے کہ نہیں؟ اجماع یہ معاصر ہے، اس وقت کا ہے، اس وقت کا ہے عرب کا. اس نے موسوعۃ الاجماع لکھی ہے، اتفاق نقل کیا اہل سنت کا. یہ امام ذہبی کی المنتقی ہے. اس میں ہے کہ امام زین العابدین حکمرانوں کے خلاف اٹھنے سے روکتے تھے. امام ذہبی کی المنتقی منہاج السنہ. یہ ہے تمہارے امام مکے کے ابن حجر حیثمی مکی شافعی، انہوں نے لکھا یہ الزواجر علی الکبائر عن اقتراف القبائر، کبیرہ گناہ اس میں اکٹھے کیے ہیں. حاکم کے خلاف لڑنا کبیرہ گناہ ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. امام ابن عبد البر مالکی مذہب کے بہت بڑے محدث، التمہید الاستذکار دونوں میں لکھ رہے ہیں کہ صبر کرنا حاکم کے مقابلے میں ضروری ہے، اس کے خلاف لڑنے کی اجازت اہل سنت کے نزدیک نہیں ہے. اب بات سمجھ آئے. اب بس مغز اور خلاصہ نکال کر آپ کو بس یہ کتاب پڑھی ہے قاضی ابو یعلا کبیر کی المعتمد، اس میں بھی یہی ہے. عبارت سنا دیتا ہوں کیونکہ وہ زیادہ ان کا نام لیتے ہیں کہ یہ جی یزید پر لعنت بھیجتے تھے، فلان کرتے تھے، فلان. یہ دیکھو ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفه ثم لا يحل لاحد اليوم بالله يبيت ولا جراه على اماما عادلا كان فاجرا. فرما جو شخص بھی مومن ہے اس پر فرض بنتا ہے کہ حاکم ضرور بنائے اور ضرور مانے، چاہے اگلا نیک ہو چاہے بدکار ہو. مومن پر ضروری ہے حاکم ضرور بنائے.
حاکم ضرور بنو، اور اس کے خلاف نکلنا فرمایا، کوئی اجازت نہیں۔ اب میرے بھائیوں بات سمجھنا، بس اب خلاصے پر پہنچا ہوں اور آخر میں مغز نکالتا ہوں۔ اہل سنت کا مذہب بھی سن لیا اور اہل تشیع کا بھی سن لیا۔ مذہب کیا ہے؟ حاکم بدکار کے خلاف اٹھنا لڑنا حرام ہے، سن لیا؟ سب مذہبوں کا سن لیا؟ حوالے ذہن میں رکھو گے، بات سمجھنا، خلاصہ سمجھا رہا ہوں۔ اب کیا مذہب ہے؟ شیعہ مذہب کیا کہتا ہے؟ لڑنا، وہ بولو مرو کو تو کوئی سرخی لیندی۔ شیعہ مذہب کہتا ہے بدکار حاکم وہ لڑنا حرام، امام مہدی اگر لڑیں گے۔ اہل سنت کے سارے امام متفق لڑنا، اور آج والے تو دیکھ رہے ہو، آج والے تو سارے متفق بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ ورنہ ان کو کہو اٹھو لڑو اگر فرض سمجھتے ہو۔ اب بات سمجھنا، مذہب اگلوں پچھلوں کا کیا ہوا کہ لڑنا حرام ہے؟ بولو تو صحیح۔ اب امام حسین کا جو مذہب بتاتے ہیں لڑنا فرض ہے، وہ امام حسین کے دشمن صاف بن گئے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے امام جس کو فرض سمجھتے ہیں اسی کام کو یہ حرام سمجھتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی؟ وہ بدھو بول تو صحیح۔ بھائی امام خود ہی کہتے امام حسین فرض سمجھتے تھے، انہوں نے کہا جدید کے میں ہاتھ نہیں آ سکتا، پلیت ہے 72 کو آ دیا، فلان کر دیا۔ اب بتاؤ تو صحیح، امام حسین کا مذہب اگر بتاتے ہو لڑنا فرض، تو تمہارا مذہب ہے لڑنا حرام، تو بڑوے بتاؤ تو صحیح۔ تم امام کے مقابلے میں آ گئے، جو امام نے کام کیا اسی کو حرام کہتے ہو، جس کو امام فرض سمجھتے تھے اسی کو حرام کہتے ہو۔ اب ہم کیا کہتے ہیں کہ امام فرض نہیں سمجھتے تھے، اسی وجہ سے حکومت قائم کرنے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن جب صورتحال دیکھی تو آپ نے فوراً رجوع فرما لیا، اور وہی رجوع اولاد کے اندر امام زین العابدین کے اندر مذہب بن گیا۔ تو جو سمجھتے ہیں امام نے فرض ادا کیا اور ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں، دشمن وہ بنتے ہیں یا وہ بنتے ہیں دشمن، یعنی ہم، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امام نے فرض سمجھا ہی نہیں، انہوں نے رجوع فرما لیا تھا۔ جب رجوع فرما لیا تھا تو امام کا مذہب وہی ہے جو ہمارے اہل سنت نے بتایا حرام ہے اٹھنا۔ اب امام کا مذہب ہم نے جو بتایا اس کے مطابق شیعوں کا مذہب بھی امام کے مذہب سے مل جاتا ہے اور سنیوں کا مذہب بھی امام کے مذہب سے مل جاتا ہے۔ تو بتائیں گستاخ یا دشمن حسین کے ہم ہوئے یا یہ آج کے بھڑوے ہوئے؟ وہ ظالموں اہل بیت کے اماموں سے پوچھو وہ کس کو داد دیتے ہیں؟ ناچیز کو داد دیتے ہیں یا تم بڑوں کو داد دیتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح۔ اگر وہ لوگ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام حسین فرض سمجھتے تھے لڑنا، تو ان کو دعوت دیتا ہوں، تم ان کے مذہب کو ماننے والے تب بنو گے، پہلے تو کہو
سارے امام گمراہ، بد دین، غلط. پھر اٹھو اور امام حسین کی طرح پھر جس طرح تم سمجھتے ہو گلے لگ جاؤ، گلے پڑ جاؤ، دیکھی جائے گی، نہ تھانہ چھڈو نہ کوئی چھڈو، اٹھو لڑو. تے جے پچھوں پھوسیاں نکلنیاں شروع ہو جان تے کنجرا ممبر تے بہ کے پیسے کمانا ہو رہے تے ممبر تے بہ کے دین سمجھانا ہو رہے. او دلیا نہ لعنت لے، ہن بھی چھڈ دے بغیرتا. چلو پہلو سمجھ نہیں سی تو ہن تے آ جا. وہ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو سچی بتانا، امام پاک کے دشمن ہم ٹھہرے یا وہ؟ بولو تو صحیح. لیکن یہ انتہائی جہالتوں اور لعنتوں سے بھرا ہوا جہان ہے. صحیح اور حقیقت کو ماننے والے سننے والے بہت کم ہیں. ہر کوئی اپنا الو بغل میں رکھتا ہے. اور سنو، میں نے کوئی نئی بات نہیں کہی. ہر کسی کے گھر میں، ہر کسی کی بغل میں پڑی ہوئی بات کی وضاحت کی ہے، تنبیہ کی ہے. غفلت میں پڑے ہوئوں کو بتایا کہ دیکھو تو صحیح، مذہب تو سمجھتے ہو کہ حرام ہے اٹھنا لڑنا. مذہب تو تمہارا یہ ہے، تمہاری کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، تمہارے گھر میں پڑھا ہوا ہے، شیعوں کی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، بریلوی سنیوں کی کتابوں میں، عرب عجم سب کی کتابوں میں پڑھا ہوا. ارے مذہب تو تمہارا یہ ہے، تو پھر کیوں کہتے ہو کہ امام حسین کا مذہب فرض تھا لڑنا؟ تو پھر تو تم سیدھے سادے امام کے مقابلے میں آ گئے. تم کہتے ہو حرام، وہ کہتے تھے فرض. تو بڑوے پاگل نہ بنو. وہ بات کہو جس سے امام حسین کے مخالف بننے سے بچ جاؤ، دشمن بننے سے بچ جاؤ، اور تمہارا مذہب بھی بچ جائے. وہ وہی بات ہے جو ہم نے کہی ہے. امام نے رجوع فرما لیا تھا، اعلی حضرت نے صاف لکھ دیا. ادھر دیکھیں، بات آخری ہے. وہ جی 3 شقیں. امام نے فرمایا مجھے یا واپس جانے دو، یا سرحد کی طرف جانے دو، یا یزید کے پاس لے چلو، میں بیعت کرتا ہوں. یہ 3 باتیں. ارے بھائی، یہ شیعوں سنیوں سب کا اتفاقی مسئلہ ہے، سب کے پاس موجود ہے. اور اگر کوئی کہے نہیں امام نے یہ بات نہیں کہی تھی، تو اتنا تو ضرور ہے کہ اعلی حضرت اور سب نے یہ بات لکھی ہے کہ امام نے فرمایا مجھے واپس جانے دو. اگلی 2 باتیں امام نے نہیں کہی، واپس جانے دو. تو تم خود سمجھدار ہو. اگر یہ دین جا رہا تھا، امام سر نہ دیتے تو دین ختم ہو جاتا، کافر ہو جاتی دنیا، فلان ہو جاتا. تو جب واپس جانے لگے ہیں، اب دین کس کے سپرد ہوگا؟ وہ اندھی کے بچے لانتی ہو، شرم کرو بغیر تو غیروں کی بھونک پر آواز کان نہ دھرو. یہ امام کا صرف اجتہاد تھا اپنی حکومت بنانے کے لیے. اگر اس کو تم کہتے ہو دنیا کافر ہو جانا تھی فلان، تو جب واپس ہو رہے ہیں اب کیا ہو رہا ہے؟ واپس کدھر جانا چاہتے تھے؟ واپس تو آئے تھے مکے مدینے سے، تو اب مکے مدینے میں جانا چاہتے ہیں. وہاں سے تو آئے تھے دین بچانے کے لیے تمہارے نزدیک. اب جب واپس جانا چاہتے ہیں تو ادھر تو بچنا نہیں تھا. ادھر بچتا تو ادھر کیوں آتے؟ ادھر تو بچنا نہیں تھا، اب کیوں جا رہے ہیں؟ تو اندھی کے بچے، معلوم ہوا تم باندر کا کھیل کر رہے ہو. حقیقت تمہارے پاس کوئی نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ امام علی مقام نے صاف رجوع فرما لیا. چاہے بیعت یزید ماننا کرنا، مانو یا نہ مانو، رجوع ہر صورت میں ثابت ہے. جب ہر صورت میں ثابت ہے تو مذہب اہل سنت یہی بنا. امام کا بھی مذہب یہی بنا کہ نہیں اٹھنا چاہیے.
اور اہل سنت کا مذہب بھی یہی بنا نہیں اٹھنا چاہیے، اور شیعوں کی کتابوں کا مذہب بھی یہی بنا نہیں اٹھنا چاہیے، بلکہ آج بھی اگلے دن لطیفے کی بات ہے، حنیف قریشی ہے، اس کے خلاف دیوبندیوں نے پرچہ کاٹا ہے پنڈی میں، حضرت عمرو بن عاص صحابی کی گستاخی، تو پولیس والوں کو شیعہ مذہب کے بڑے نے دھمکی دی کہ 10 کروڑ شیعہ، 10 کروڑ شیعہ کی لاشوں سے گزر کر مفتی حنیف قریشی تک تم پہنچو گے، گزر کر 10 کروڑ، اب 10 کروڑ شیعہ ہے، پھر بھی لڑنا گوارا نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ امام حسین کا نام شیعہ لے گا، اور 10 کروڑ موجود ہے، لیکن امام کے راستے پہ چلنا 10 کروڑ کے لیے گوارا نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ڈرامہ کرنا اور ہے، پیسہ لوٹنا اور ہے، فدوؤں کو کھلانا رولانا یہ اور ہے، اور حق امام حسین کے مذہب کو سمجھنا، امام حسین کے مذہب کو سمجھ کر عقیدہ اہل اس پر چلنا، یہ اور یہ ہمارے پاس ہے اللہ کے فضل سے۔ اس کے بعد یہ اردو میں نے لگایا، انشاءاللہ 2 جگہ پر پنجابی میں لگاؤں گا، 1 جگہ پر سرائکی میں لگاؤں گا، تاکہ یہ پوری دنیا پر موضوع چڑھ جائے اور سب جو مخالفین ہیں فوٹ عباس کی ٹالیوں پہ چڑھ جائیں۔ پہلے میں کہتا تھا پتوں کی بانس، لیکن اب میں نے دیکھا ہے فوٹ عباس کی ٹالیاں آپ نے نہیں دیکھی، اوئے ہوئے ہوئے، پھر ان کو پتہ چلا کیا تماشا ان لوگوں نے بنایا ہوا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ جل شان۔ کیا وقت ہوا؟ 2:40۔ وقت تو میرا 2 بجے کا ہے نا، 40 ہو گیا۔ یہ موضوع کی مجبوری کی وجہ سے، ویسے تو میں انشاءاللہ العزیز 2 بجے کا وقت ہی، اگر موضوع کی مجبوری سے کبھی آگے ہو جائے تو پھر وہ آپ مجھے معاف رکھنا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔